6 کلمات کے جو مضامین ہیں، جیسا کہ پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید، چوتھا کلمہ توحید، پانچواں کلمہ استغفار اور چھٹا کلمہ رد کفر، یہ سب ہمارے عقائد ہیں جو کہ قرآن مجید اور احادیث کے ذخائر سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ مسلمانوں کو اس لیے یاد کروائے جاتے ہیں کیونکہ وقتاً فوقتاً اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، اور یہ ایک مستحسن چیز ہے۔ جہاں دین سے اتنی دوری ہے کہ کسی کو اپنے بنیادی عقائد نہیں معلوم تو اس کی دہرائی کرتے رہنے میں ہی بہترین عمل ہے۔ در حقیقت اقرار شہادتین ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اس کی گواہی دینا، جس کو اول کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ 6 کلمات حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب یعنی ان کو 6 کلموں کا نام دینا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے جس کلمے میں جو مضمون واضح ہے اس کو ویسا ہی نام دے دیا ہے، اور ان کی فضیلت کے اعتبار سے اس کو نمبر دے دیے گئے ہیں تاکہ ترتیب سے ان کو یاد کیا جا سکے۔ ان 6 کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کسی ایک جگہ موجود نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر ان کلمات اور ذکر و اذکار کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی روشنی میں ان 6 کلمات کی کیا فضیلت ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا زبانی اقرار مسلمان ہونے کی شرط اول ہے، اور جو کلمہ طیبہ کی حقیقت کو جان لیتا ہے اس سے کوئی بھی علم مخفی نہیں رہتا۔ جب تک مسلمان دل سے اس پر عمل نہیں کرتا وہ مومن نہیں بنتا۔ آقائے دو جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میری شفاعت سے زیادہ مستفید ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسرے کلمے کو شہادت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کی جائے گی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی عبادت ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت یعنی اس کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے، پھر اس کے 99 اعمال نامے کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس کوئی اچھے اعمال ہیں؟ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس تو کوئی نیک اعمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا جائے گا جس پر کلمہ لکھا ہوگا، پھر ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں سے بھرے ہوئے 99 اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ شہادت والا کاغذ رکھ دیا جائے گا، بس یہ کاغذ اعمال ناموں پر بھاری ہوگا۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تمجید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا گیا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ جو یہ چاہے کہ اس کے ظاہر و باطن کو پاکیزگی اور طہارت ملے، جس کا دل اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے معمور رہے، جو یہ چاہے کہ اس کو شرم و حیا اور پاکیزہ خیالات و تصورات کی توفیق ملے، جو یہ چاہے کہ اسے نیکی، سچائی اور اچھائی کی توفیق ملے، اس کو کثرت سے تیسرے کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ چوتھا کلمہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے۔ اس طرح عقیدہ توحید کے ماننے والے کا دائمی ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام کاموں سے رک جانا۔
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار دو باتوں پر ہوگا، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن ایمان اور عمل صالح دونوں میں ایمان کی اہمیت زیادہ ہے۔ اس ایمان کی بنیاد ہی کلمہ توحید پر ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر بھی صالح اعمال بیکار ہوں گے۔ پانچواں کلمہ استغفار پر مشتمل ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا۔ اس عمل کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ شفیع المسلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ شیطان کہتا ہے جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں خواہشات نفس میں ڈال دیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے ہدایت پر ہی سمجھتے رہے۔ چھٹے کلمے میں مسلمان کفر و شرک، جھوٹ، غیبت، بدعت، چغلی، بے حیائی، بہتان طرازی اور دیگر گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ کفر و شرک کی وجہ سے انسان اپنے خالق و مالک سے مکمل قطع تعلق کا شکار ہو جاتا ہے۔ جھوٹ انسان میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ غیبت اور بہتان طرازی انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے انسان عفت و عصمت اور پاک دامنی کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کلمے میں مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ کی درخواست کرتا رہے تاکہ اس کا ایمان اور تقوی سلامت رہے۔